ویلکم ٹو دی ڈبیٹ۔ آج ہم تاریخ کے ایک انتہائی حیرت انگیز معمے پر بات کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مطلق العنان حکمران ہیں۔ یعنی عباسی دور کی بات کر رہے ہیں ہم؟ بالکل۔ آپ کا حکم افریقہ کے ساحلوں سے لے کر وسطی ایشیا کے پہاڑوں تک چلتا ہے، بے پناہ دولت ہے، فوج ہے، لیکن اس سب کے باوجود آپ ایک ایسے شخص سے بری طرح خوفزدہ ہیں جس کے پاس نہ کوئی ظاہری فوج ہے نہ خزانے ہیں۔ صحیح، اور وہ آپ کے سب سے تاریخ قید خانے میں زنجیروں میں جکڑا بیٹھا ہے۔ ہاں بالکل، ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اور ان کے دور امامت کی، جو 148 سے 183 ہجری تک رہا۔ اس شو میں ہم اس بنیادی سوال پر بحث کریں گے کہ امام کا جو طرز عمل تھا، جسے ہم تقیہ کہتے ہیں، وہ اصل میں تھا کیا۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ محض جان بچانے کی کوئی دفاعی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ یہ عباسی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ایک انتہائی منظم، جارحانہ اور خاموش سیاسی انقلاب کی تیاری تھی۔ اچھا دیکھیں، میں اس بات کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ عباسی سلطنت کا وہ دور، خاص طور پر منصور سے لے کر ہارون الرشید تک، تاریخ کا وہ خونی باب ہے جہاں ذرا سے نظریاتی اختلاف پر پوری کی پوری نسلیں مٹا دی جاتی تھیں۔ ہاں، ظلم تو تھا وہاں، بہت شدید ظلم تھا۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک غیر جانبدار اور خاموش روحانی پیشوا تھے۔ ان کا مقصد کسی عسکری یا سیاسی بغاوت کے ذریعے تخت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس شدید جابر دور میں پورے اسلامی تعلیمات کو بچانا اور اپنی کمیونٹی کو فنا ہونے سے محفوظ رکھنا تھا۔ یعنی ان کا انقلاب تلوار کا نہیں، دلوں کا انقلاب تھا۔ میں آپ کی اس روحانی پیشوا والی بات کو ضرور چیلنج کروں گا۔ دیکھیں، اگر آپ عباسی انٹیلیجنس سسٹم کو پڑھیں نا، جسے اس وقت برید کہا جاتا تھا، جو کہ اس وقت کا انتہائی طاقتور نظام تھا، انتہائی طاقتور، لوگوں کے گھروں کی سرگوشیاں سیدھا خلیفہ تک پہنچتی تھی، تو ایسے میں تقیہ صرف چھپنے کا نام نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ کاؤنٹر انٹیلیجنس پروٹوکول تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا ایک گوشہ نشین زاہد کے ذاتی حجرے کا منظر ویسا ہوتا ہے جیسا امام کے حجرے کا تھا؟ آپ ان علامتوں کی بات کر رہے ہیں جو وہاں تھیں؟ ہاں، جب ان کے ایک خاص صحابی وہاں گئے تو وہاں عام اشیاء نہیں تھی۔ ایک انتہائی خوردرا جنگی لباس تھا، چھت سے لٹکتی ہوئی ایک تلوار تھی اور 2 قرآن تھے۔ یہ نشانیاں کسی خاموش درویش کی تو نہیں لگتی نا، یہ ایک نظریاتی مجاہد کی ہیں۔ علامت کے طور پر ٹھیک ہے، لیکن اور بات صرف حجرے تک محدود نہیں ہے، ان کا وکلا کا جو نیٹ ورک تھا وہ چین تک پھیلا ہوا تھا۔ انہیں پوری اسلامی دنیا سے باقاعدہ خراج ملتا تھا، خمس اور زکوٰۃ کی صورت میں۔ دربار کے اندر لوگ انہیں عالم اسلام کا دوسرا خلیفہ مانتے تھے۔ یہ صرف تدریس تو نہیں ہے، یہ تو ایک پوری شیڈو گورنمنٹ، یعنی متوازی حکومت چلانے والی بات ہوئی نا۔ آپ نے شیڈو گورنمنٹ اور اس لٹکتی ہوئی تلوار کا ذکر کیا، لیکن ذرا ان حقائق کو اس وقت کے زمینی حالات کے تناظر میں تو دیکھیں۔ منصور عباسی نے اقتدار میں آنے کے بعد علاویوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بغاوتیں کچلی تھی اس نے، بہت بے دردی سے کچلی تھیں۔ محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کی مسلح بغاوت کو اس طرح ختم کیا کہ تاریخ میں ایک پورا گودام مخالفین کی لاشوں اور سروں سے بھرا ہوا ملا تھا۔ ریاست اس وقت پوری طرح ایک کلنگ مشین بن چکی تھی۔ صحیح۔ تو ایسے خوفناک حالات میں کسی بھی قسم کی مسلح بغاوت کا مطلب سیدھا سیدھا اپنی اور اپنے ماننے والوں کی اجتماعی نسل کشی کروانا تھا۔ امام یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، اور جہاں تک اس تلوار اور جنگی لباس کی بات ہے، میں مانتی ہوں کہ وہ استقامت کی ایک علامت ضرور تھی، لیکن اس کا عملی پہلو تو دیکھیں، وہ تلوار کبھی میان سے باہر نہیں نکلی۔ مگر وہ وہاں موجود تھی اپنے حلقے کو پیغام دینے کے لیے۔ مگر وہ محض نٹکتی رہی نا۔ اگر ان کا مقصد مسلح انقلاب ہوتا تو روپوشی کے دوران جب وہ شام کے دیہاتوں اور غاروں میں وقت گزار رہے تھے تو وہ فوجیں اکٹھی کر رہے ہوتے، لیکن وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ ایک غار میں ایک نصرانی راہب سے مناظرہ کر کے اسے اسلام پر قائل کر رہے تھے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کا ہدف جغرافیائی سرحدیں نہیں بلکہ نظریاتی سرحدیں تھیں؟ رکیے، ذرا مجھے یہاں آپ کو روکنے دیں۔
آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف نظریاتی سرحدوں تک محدود تھے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے عباسی خلافت کے سب سے طاقتور ایوانوں میں یعنی ہارون الرشید کے دربار میں اپنا تنظیمی ڈھانچہ کیوں داخل کیا؟ آپ علی بن یاقتین کا حوالہ دے رہے ہیں یہاں؟ بالکل، علی ابن یاقتین امام کے انتہائی وفادار پیروکار تھے اور وہ ہارون کے دربار میں ایک وزیر کی حیثیت سے بیٹھے تھے۔ امام نے انہیں واضح حکم دیا کہ وہ تقیہ کی حالت میں اپنا عہدہ برقرار رکھیں اور ٹھیک اسی وقت اپنے ایک اور صحابی صفوان جمال کو، جن کا ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا کاروبار تھا، سختی سے منع کر دیا کہ وہ ہارون کو حج کے سفر کے لیے اپنے اونٹ کرائے پر نہ دیں۔ صحیح، یہ دونوں واقعات مشہور ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ دونوں واقعات مل کر ایک کلاسک انقلابی حکمت عملی بناتے ہیں۔ آپ ایک طرف تو حکومت کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے ایک خاص آدمی کو ریاست کی صفوں میں انفلٹریشن یعنی دراندازی کے لیے بٹھا رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسا کسی ظالم ریاست کے سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے اپنا آدمی اندر بٹھانا۔ اگر وہ سیاست سے دور تھے تو یہ سب کیا تھا؟ مجھے آپ کی اس دراندازی اور سسٹم ہیک کرنے والی تھیوری سے شدید اختلاف ہے۔ یہ جدید دور کی جاسوسی کی اصطلاحات شاید سننے میں سنسنی خیز لگیں، لیکن علی ابن یقطین کو دربار میں رکھنے کا مقصد عباسی حکومت کا تختہ الٹنا ہرگز نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر کیا مقصد تھا وزیر بن کر بیٹھنے کا؟ اگر آپ اسے جدید اصطلاح میں ہی سمجھنا چاہتے ہیں تو علی ابن یقطین کوئی وائرس نہیں تھے جو سسٹم تباہ کرنے گئے ہوں، بلکہ وہ مظلوم شیعوں کے لیے ایک انکرپٹڈ فائر وال کا کام کر رہے تھے۔ امام نے انہیں دربار میں اس لیے روکا تاکہ وہ عباسیوں کے مظالم سے بے گناہ پیروکاروں کی جان اور مال کی حفاظت کر سکیں۔ وہ وہاں بیٹھ کر ان کی تلواروں کا رخ موڑ رہے تھے۔ لیکن خطرہ تو تھا نا وہاں۔ واقعی خطرہ تھا۔ یاد کریں جب ہارون کے جاسوسوں نے ان پر شک کیا تھا تو امام نے انہیں کچھ عرصے کے لیے سنی طریقے سے وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کی جان بچ سکے۔ اگر وہ کوئی انقلابی ایجنٹ ہوتے تو پکڑے جانے پر پوری تنظیم خطرے میں پڑ جاتی۔ ان کا وہاں ہونا صرف انسانی جانوں کو بچانے کے لیے تھا۔ اور جہاں تک صفوان جمال کے اونٹوں کا معاملہ ہے، اس کے پیچھے بھی سیاست نہیں، پیورلی اخلاقیات تھی۔ اخلاقیات؟ دیکھیں، خلیفہ وقت کو لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹ دینے سے انکار کرنا ایک براہ راست سیاسی اور معاشی بغاوت ہے۔ آپ اسے صرف اخلاقیات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ امام نے صفوان کو جو دلیل دی وہ سنیے۔ امام نے کہا کہ جب تم خلیفہ کو اونٹ کرائے پر دیتے ہو تو کیا تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ہارون زندہ اور سلامت حج سے واپس آئے تاکہ تمہیں تمہارا کرایہ مل سکے؟ صفوان نے کہا جی ہاں۔ تو امام نے فرمایا جو شخص ایک ظالم کی زندگی کی خواہش کرتا ہے وہ اسی کے ظلم میں شریک ہے۔ یہ دلیل تو ہے ان کی۔ یہ سیاست نہیں تھی، یہ ایک روحانی پیشوا کا اپنے ماننے والوں کو اس گہرے اخلاقی زوال سے بچانا تھا جہاں انسان چند سکوں کے لیے ایک ظالم کے زندہ رہنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ وہ ان کی روحوں کو ریاستی کرپشن سے پاک کر رہے تھے۔ اچھا، یہ بات نظریاتی حد تک تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن آپ اخلاقیات اور سیاست کی لکیر کو اتنی آسانی سے مٹا نہیں سکتی۔ ظالم کی بقا کو چیلنج کرنا، چاہے وہ اخلاقی بنیادوں پر ہی کیوں نہ ہو، ریاست کے لیے ایک سیاسی خطرہ ہی ہوتا ہے۔ مگر چلے میں آپ کے اس موقف کو ایک اور تاریخی واقعے کے تناظر میں پرکھتا ہوں۔ اگر وہ صرف ایک فائر وال بنا رہے تھے تو ہارون الرشید کے ساتھ فدق کے معاملے پر ان کا رویہ کیسے سمجھائیں گی آپ؟ آپ اس واقعے کی بات کر رہے ہیں جب ہارون نے فدق واپس کرنے کی پیشکش کی تھی؟ بالکل وہی واقعہ۔ ہارون اس وقت کئی بغاوتوں کا سامنا کر رہا تھا۔ اسے اپنی خلافت کے لیے ایک عوامی اور اخلاقی جواز چاہیے تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ فدق، جو کہ اہل بیت کا غصب شدہ باغ تھا، واپس کر دے تو ایک بڑا تنازع ختم ہو جائے گا اور اسے پبلک ریلیشنز کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس نے اصرار کیا کہ امام فدق کی حدود بتائیں تاکہ وہ ان کے حوالے کریں۔ ہاں، ہارون چاہتا تھا کہ معاملہ ختم ہو۔ صحیح۔ اب ایک غیر جانبدار روحانی پیشوا کو تو چاہیے تھا کہ وہ مدینے کے قریب چند کھجوروں کے باغ کی نشاندہی کرتا اور معاملہ سلجھا لیتا، لیکن امام نے اس زمین کے جھگڑے کو سیدھا آئینی بحران میں بدل دیا۔ انہوں نے جو حدود بیان کی، پہلی سرحد عدن بتائی، دوسری سرحد سمرقند، تیسری سرحد افریقہ یعنی آج کا تونس اور موروکو، اور چوتھی سرحد ارمینستان اور بحیرہ روم کے جزائر تک۔ ذرا سوچئے، کیا کوئی درویش ایسے جواب دیتا ہے؟
یہ حدود واقعی بہت وسیع تھی۔ یہ تو پوری عباسی سلطنت کے جغرافیے پہ دعویٰ تھا۔ امام ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا رہے تھے کہ تم صرف ایک باغ کے غاصب نہیں ہو، تم اس پوری سلطنت کے غاصب ہو۔ اور ہارون کا رد عمل کیا تھا؟ اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا اور اسے کہنا پڑا کہ پھر تو آپ آئیں اور میری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اگر یہ بغاوت کا اعلان نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ دیکھیں، میں بالکل تسلیم کرتی ہوں کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی اور جرأت مندانہ قدم تھا، لیکن یہاں آپ کو ان کے طریقہ کار کی باریکی سمجھنی ہوگی۔ اگر امام واقعتاً انڈر گراؤنڈ کوئی فوج تیار کر رہے تھے اور کل صبح ہارون پر حملہ کرنے والے تھے، تو کیا دنیا کا کوئی بھی عسکری کمانڈر اپنے دشمن کو اس کے منہ پر جا کر بتاتا ہے کہ میں تمہاری پوری سلطنت چھیننے والا ہوں؟ شاید نہیں، لیکن ہرگز نہیں بتاتا۔ امام بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ہارون انہیں سمرقند اور افریقہ تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کرنے والا۔ یہ کوئی زمین کا دعویٰ تھا ہی نہیں، یہ دراصل تاریخ کا ایک انتہائی اہم آئیڈیالوجیکل کیٹالاگنگ کا لمحہ تھا۔ آئیڈیالوجیکل کیٹالاگنگ، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ فداک کا چھن جانا مسلمانوں کی تاریخ میں محض ایک پراپرٹی کا ڈسپیوٹ بن کر رہ گیا تھا۔ امام اس واقعے کے ذریعے آنے والی تمام نسلوں کے لیے یہ بات ریکارڈ پر لا رہے تھے کہ فداک کا غصب ہونا دراصل پیغمبر اسلام کی حقیقی جانشینی اور پوری اسلامی حکومت کی رہبری کا غصب ہونا تھا۔ یعنی ایک مورل سٹینڈ لے رہے تھے وہ؟ بالکل، وہ ہارون کو خبردار نہیں کر رہے تھے کہ میری فوجیں آ رہی ہیں، وہ ہارون اور تاریخ کو بتا رہے تھے کہ جس تخت پر تم بیٹھے ہو اس کی کوئی شرعی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے ہارون کی اس PR مہم کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا۔ یہ سب ایک پرامن نظریاتی جنگ کا حصہ تھا، کسی عسکری بغاوت کا نہیں۔ آپ اسے نظریاتی وار کہہ رہی ہیں، مگر ہارون الرشید اسے محض ایک نظریہ نہیں سمجھتا تھا۔ ہارون کا خوف کوئی فلسفیانہ وہم نہیں تھا، وہ زمینی حقائق جانتا تھا۔ ذرا مجھے اس بات کی میتھمیٹکس سمجھائیں۔ مدینہ کا وہ مشہور واقعہ یاد ہے آپ کو؟ جب ہارون حج کے لیے وہاں آیا تھا؟ ہاں، جب وہ مدینہ آیا تو مقامی سرداروں میں ہزاروں دینار بانٹ رہا تھا۔ کوئی 10,000 لے جا رہا ہے، کوئی 5,000۔ جب امام خیمے میں تشریف لائے تو انہوں نے تکیہ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مالی تنگی اور عیال کی کثرت کا ذکر کیا۔ ہارون نے انہیں کتنے دیے؟ صرف 200 دینار۔ صحیح، مامون نے اس پر سوال بھی کیا تھا۔ بالکل، اس کے بیٹے مامون نے حیرت سے پوچھا کہ بابا جان، آپ تو سب پر دولت لٹا رہے تھے، انہیں اتنی حقیر رقم کیوں دی؟ تو ہارون نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، اگر میں انہیں اتنی دولت دے دوں تو کل یہ ان پیسوں سے خراسان کے 2 لاکھ افراد کو تلواروں کے ساتھ میرے خلاف کھڑا کر دیں گے۔ مجھے صرف یہ بتائیے، یہ 2 لاکھ خراسانی تلواروں کا حساب ہارون کے دماغ میں کہاں سے آیا؟ وہ جانتا تھا کہ امام کا وہ نیٹ ورک ایک اشارے پر پوری عباسی خلافت کو گرا سکتا ہے۔ اچھا، ہارون کا یہ خوف دراصل ایک غاصب کی نفسیات تھی، انگریزی میں جسے ہم امپوسٹر سنڈروم کہتے ہیں نا۔ عباسی خلافت اسی کا شکار تھی۔ انہوں نے اہل بیت کے نام پر علویوں کو دھوکہ دے کر خون ریزی سے خلافت ہتھیائی تھی۔ ان کے دلوں میں ہر وقت یہ چور بیٹھا رہتا تھا کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی وہی نہ ہو جائے جو ہم نے امویوں کے ساتھ کیا۔ لیکن 2 لاکھ کا فگر ان کے دماغ میں تو تھا نا۔ وہ بس اس کے اپنے احساس جرم کی عکاسی تھی، کسی حقیقی فوج کی نہیں۔ اور میں آپ کو اس کی ایک بہت بڑی دلیل دیتی ہوں۔ اگر واقعتاً 2 لاکھ خراسانی جنگجو ان کے اشارے کے منتظر تھے تو ذرا بتائیں، جب ہارون نے امام کو گرفتار کر کے بصرہ اور پھر بغداد کے تاریک ترین قید خانوں میں سالوں کے لیے ڈال دیا تو وہ 2 لاکھ تلواریں کہاں تھیں؟ وہ وہاں کوئی بغاوت کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی جیل بریک کیوں نہیں ہوا؟ امام 16 سال زنجیروں میں جکڑے عبادت کیوں کرتے رہے؟ دیکھیں، وہ اس لیے عبادت کرتے رہے کیونکہ وہ اس وقت بغاوت کا حکم نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان کی حکمت عملی طویل المدتی تھی، اور جنگ تو پہلے شروع ہو چکی تھی نا۔ روزے رسول پر جو ہوا تھا، جب ہارون نے عوام پر روب جمانے کے لیے نبی اکرم کی قبر کی طرف منہ کر کے کہا، سلام ہو آپ پر اے چچا کے بیٹے، مقصد تھا عوام کو بتانا کہ میں خلافت کا حقدار ہوں۔ ہاں، اور امام نے وہاں کیا جواب دیا تھا؟ امام وہاں موجود تھے، وہ فوراً آگے بڑھے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے بابا جان۔ یہ ہزاروں لوگوں کے سامنے خلیفہ کے چہرے پر ایک زوردار سیاسی تماچا تھا۔ امام نے 1 سیکنڈ میں ہارون کے تمام قانونی جواز کو خاک میں ملا دیا۔ ہارون سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص میری سلطنت کی بنیادیں کھود رہا ہے، اور یہی وجہ تھی ان کی قید کی۔ میں آپ کی اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ روزہ رسول کا واقعہ ایک زبردست مزاحمت تھی،
لیکن پھر وہی بات، یہ مزاحمت اخلاقی اور قانونی تھی، عسکری نہیں۔ اور آپ نے جو بغداد کے قید خانوں کا ذکر کیا نا، یہاں میں چاہتی ہوں کہ ہم ذرا اس قید کی نوعیت پر غور کریں۔ آپ نے ان کے آخری جیلر سندھی ابن شاہق کا نام تو سنا ہوگا؟ بالکل، بغداد کا سب سے سفاک جلاد۔ تاکہ وہ امام کی روح کو توڑ سکے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی سیاسی تھیوری ہار جاتی ہے اور میری روحانی تحفظ کی تھیوری جیتتی ہے۔ ایک سیاسی لیڈر جب قید ہوتا ہے تو اس کی تحریک کمزور پڑ جاتی ہے، لیکن امام کا قید خانے میں وہ صبر، دن رات کے روزے، اس کا اثر یہ ہوا کہ سندھی ابن شاہیق کی اپنی بہن امام کی عقیدت مند بن گئی۔ واقعی یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ تاریخ کا وہ شاندار لمحہ دیکھیں، اسی سفاق سندھی ابن شاہیق کی آنے والی نسلوں میں ایک شخص پیدا ہوا، خسائے جم السندھی۔ یہ کون تھا؟ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا شیعہ عالم اور اہل بیت کا مداح شاعر تھا۔ ذرا رکیے اور اس کی گہرائی کو محسوس کریں۔ امام نے بغداد پر حملہ کر کے سندھی کا سر قلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی بیریوں اور اپنے اخلاق سے اپنے دشمن کے نظریے کو اس کی اپنی نسلوں کے اندر جا کے شکست دے دی۔ آپ اسے صرف ایک شیڈو گورنمنٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو انسانی روح کا عظیم ترین انقلاب تھا۔ واہ، خسائے جم السندھی والی بات یقیناً تاریخ کا ایک مشہور کن پہلو ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ دشمن کی نسلوں میں اپنا وارث پیدا کر دینا نظریاتی فتح کی بڑی مثال ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے اس موٹف پر قائم رہوں گا کہ آپ جس چیز کو خالصتاً روحانیت کہہ رہی ہیں نا، وہ دراصل اس دور کی سب سے بڑی اور مؤثر سیاست تھی۔ سیاست کیسے ہو سکتی ہے یہ؟ دیکھیں، جب ریاست ہر طرف سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہو تو وہاں صرف زندہ رہنا اور اپنے نظریے کو اگلی نسلوں تک منتقل کر دینا بذات خود ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایکٹ ہوتا ہے۔ امام کا تقیہ، ان کا صبر، ان کی قیب کی خاموشی، یہ تمام وہ ہتھیار تھے جنہوں نے عباسی خلافت کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ عباسیوں کے پاس فوجیں ضرور تھیں، لیکن امام نے ان سے ان کا پورا بیانیہ چھین لیا۔ انہیں بالآخر زہر دے کر شہید کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سلطنت کی پوری طاقت قید خانے میں بیٹھے ایک اکیلے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ تاریخ ترین دور میں جب لاشیں بچھائی جا رہی تھیں، امام نے اپنی جان کی قربانی دی، سالوں تک قید کاٹی، مگر اپنے لاکھوں پیروکاروں کو فنا ہونے سے بچا لیا۔ انہوں نے خالص محمدی اسلام کو بغیر کسی تحریف کے محفوظ کیا۔ بیڑیاں ان کے جسم کو جکڑ سکیں، لیکن وہ ان کی سوچ کو نہیں مار سکیں جو انہوں نے دلوں میں بو دی تھی۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ کو کسی ایک سیدھی لکیر میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی اتنی کثیر الجہتی تھی کہ وہ بیک وقت دلوں کو بھی بدل رہے تھے اور اپنے چند الفاظ سے عباسی خلافت کے ستون بھی ہلا رہے تھے۔ بالکل، ان کی شخصیت اور ان کا دور امامت ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کو ماپنا شاید ہمارے لیے آج بھی پوری طرح ممکن نہیں۔ کیا ان کا صبر اس وقت کا سب سے بڑا انقلاب تھا، یا وہ آنے والی صدیوں کے لیے ایک ایسے نظریاتی انقلاب کا بیج بو رہے تھے جسے فنا کرنا کسی جابر حکمران کے بس کی بات نہیں تھی؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہم آج اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ ہارون الرشید اپنے محل میں بیٹھ کر خوفزدہ تھا اور قید خانے میں بیریوں میں جکڑا قیدی تاریخ کا دھارا موڑ رہا تھا۔ آپ اس پر خود غور کیجیے گا۔ دی ڈیبیٹ کے اس فکری سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔